میں آئے اور آ کر کیا کہا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ لیکن گناہ کا اضطراب ایسا ہے، گناہ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو کہیں چین نہیں آتا۔ پھر واپس لوٹ آئے اور آ کر کیا کہا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ بالآخر جب میرے نبی نے پوچھا کہ ایسا کون سا گناہ کر بیٹھے ہو جو آپ کو خدا کے گھر میں بھی سکون نہیں آتا، تو انہوں نے جواب دیا، قال من الزنا، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا حکم لاگو فرمایا اور پہلے شرعی تقاضے پورے فرمایا۔ فرمایا اس کے منہ سے سنو، اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، یہ بہہ کی باتیں کر رہا ہے، اقبال جرم بھی کر رہا ہے۔ جب سارے شرعی تقاضے پورے ہوئے تو اس وقت میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اب اس پر میری شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس کو سنسار کیا جائے۔ تو جب اس کو سزا دے رہے تھے تو میرے پاک نبی بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور کبھی ادھر کو جاتے ہیں، کبھی ادھر کو جاتے ہیں، حضور کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی، بندہ نواز اب یہ کیفیت کیسی ہے؟ اب یہ آپ کے چہرے پر یہ بے چینی کس لحاظ سے ہے؟ آپ نے خود تو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو سزا دو، ہم آپ کے حکم پر اس کو سزا دے رہے ہیں، اب آپ بے چین ہیں، آپ تکلیف میں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جو میں نے تمہیں حکم دیا وہ میری شریعت تھی، اب یہ میری بے چینی میری محبت کی علامت ہے کہ میں اپنے غلاموں سے محبت کرتا ہوں۔ میرا غلام اس وقت اضطراب میں ہے، اس وقت تکلیف میں ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو حضور آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ جب حضور گھر سے روانہ ہوئے تو منافقین نے آوازیں کسنا شروع کر دی، انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہگار کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ جب یہ آواز، یہ باتیں میرے پاک نبی کی سماعتوں تک پہنچی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خبردار، میرے ماعز کے خلاف کوئی بات مت کرو۔ ماعز بن مالک نے ایسی نصوحی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو سارے جہان میں تقسیم کر دے تو کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ میرے حضور نے جنازہ پڑھایا اور تیسرے دن اظہار تعزیت کے لیے میرے پاک نبی خود حضرت ماعز بن مالک کے گھر تشریف لے کر گئے۔ اگر دعا کرنا ہی مقصود تھا، فاتحہ کرنا ہی مقصد تھا، تو میرے پاک نبی حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر بھی دعا فرما سکتے ہیں، دعا یہاں پر بھی پہنچتی ہے، اور حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی دعا فرما دیتے، لیکن حضور اٹھ کر آپ چل کر ماعز بن مالک کے گھر تشریف لے گئے، اس لیے تاکہ اپنی امت کو یہ بتا سکوں کہ پسماندگان کے گھر جا کر اظہار تعزیت و محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے پاک نبی خود وہاں پر گئے۔ ایصال ثواب کا یہ دوسرا مقصد، اور ایصال ثواب کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے عبرت حاصل کرتے جائیں، میں اور آپ اپنے لیے سبق حاصل کرتے جائیں کہ یار میں نے آج وہ گیا، کل میری باری بھی ہے۔ ہم نے لوگوں کو جنازوں کے پیچھے ہنستے دیکھا ہے، جنازے کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی باتوں میں مشغول دیکھا ہے۔ سناؤ تمہاری گندم کیسی ہے، سناؤ تمہاری دکان کیسے چل رہی ہے، سناؤ گھر کے حالات کیسے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اب پھر ہم یہ ساری چیزیں تو برداشت کرنا پڑے گی۔ یہ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرما کر گئے ہیں کہ جیسی رعایا ہوتی ہے اللہ حکمران ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ اب رعایا جس لحاظ سے تھی، حکمران ویسے ہی مسلط ہو گئے۔ اب ہمیں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ باتیں اگر جنازے کے صفوں میں کھڑے ہو کر کرنی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے موت کو کتنا یاد کیا ہے، آپ موت کے ساتھ آپ موت کی کتنی تیاری کر چکے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کتنے تیار ہیں، آپ کے پاس سوالات کے جواب ہیں۔ وہاں پر پہلا سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں جناب رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا تم نے، ان کے لیے تم نے کیا اپنی آخرت کے لیے تیار کیا، ان کے لیے تم نے کیا تیار کیا۔ اگر اس سوال کا جواب نہ ہوا تو پھر اگلے سوالوں کی ضرورت پیش نہیں آنی۔ اسلام تو اتنا خیرت مند ہے، آج میں اور آپ والدین کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج جن مرحومہ و مغفورہ کے اس سال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں،
اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ابھی عمران بھائی نے بتایا کہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے پیچھے انہوں نے بیٹیاں ہی چھوڑی ہیں۔ اللہ ہماری بہنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام سوگواران کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ جب بندے کے سر سے یہ سایہ ہٹ جاتا ہے نا، اس وقت بندے کو اپنے سائے کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ سایہ کسی بھی چیز کا ہو۔ جب وہ سایہ ڈھل جاتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار میں ٹائم گزار ہی بیٹھا، ہونے میں نہیں سی کرنا چاہیے۔ لیکن اس آج اگر یہ سایہ ہے تو آج اس سایہ کا احترام کریں، آج اس سایہ کی قدر کریں۔ والدین نے جو اپنی اولاد کے لیے صحبتیں، تکلیف اور مشکلات برداشت کی ہیں، اگر وہ ماں باپ ہمیں گنوائیں تو ہم گنتے گنتے وقت گزر جائیں۔ آپ نے، ماں نے جو اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے جو کچھ اہتمام کیا ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو مشکلات برداشت کی، ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ ماں خود سردی کی ٹھنڈی راتوں میں گیلی جگہ پر سو کر اپنے بچوں کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ ہم نے آج تک یہ سنا ہے، اور ہم نے اس کو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیا، ہم نے اس بات کا لطف نہیں لیا۔ آپ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں آپ اگر اٹھ کر آپ کو اپنے دروازے کی کنڈی بھی کھولنی ہو نا، تو آپ 5 مرتبہ سوچتے ہیں یار بستر بڑا گرم ہے، اب اٹھ کر باہر جاؤں، پتہ نہیں دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، یا ابھی تک میں کوئی اور کام کروں۔ اس وقت بندے کو یہ عذاب لگتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ ماں ان ٹھنڈی راتوں میں اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلا کر خود ٹھنڈی جگہ پر سوتی ہے۔ ماں کا احسان نہیں اتارا جا سکتا، ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں۔ ایک عرب کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، ابو الاسود عبداللہ۔ ایک دن اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت کرنے لگے، بیٹا میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، میں نے بچپن میں تمہیں پالا، میں نے تمہاری ضروریات پوری کی، تمہیں اچھا لباس پہنایا، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں تعلیم دی، تمہیں اچھا کاروبار دیا۔ آج تمہارے بچے ہو گئے، تم میری بات نہیں مانتے، آج تمہاری بیوی آ گئی، تم میری بات کو توجہ نہیں دیتے۔ کہا بیٹا یہ میرے وہ احسان ہیں جو تیرے پیدا ہونے کے بعد میں نے تم پر کیے۔ کہا بیٹا ایک احسان ایسا ہے جو میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تم پر کیا ہے۔ بچے کہنے لگے بچی یہ بات سمجھ سے والا کر ہے، جو احسان آپ نے میرے پیدا ہونے کے بعد کیے وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایسا کون سا احسان ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا ایک احسان ہے جو میں نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ پر کیا۔ وہ احسان کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ احسان یہ ہے کہ جب آپ کی ماں کا انتخاب میں نے کیا نا، جب آپ کے لیے میں تمہاری ماں تلاش کر رہا تھا، اپنے عقد کے لیے اپنی بیوی تلاش کر رہا تھا، تو میں نے تمہارے لیے ایسی ماں تلاش نہیں کی جس کی وجہ سے آج لوگ تمہیں تانا دیں، جس کی وجہ سے آج لوگ تمہیں گالی دیں کہ یار یہ فلانی کا پتر ہے۔ کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسی ماں کا انتخاب کیا جس سے لوگ تمہیں گالی نہیں دیتے۔ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اگر میں چاہتا تو میں ایسی بھی لا سکتا تھا، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ گندگی پر اگنے والے سبزے سے پرہیز کرو، گندگی پر اگنے والا سبزے سے پرہیز کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت خوبصورت ہو، چہرہ بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کا کردار خوبصورت نہیں ہے تو فرمایا ایسی خوبصورت عورت سے نکاح کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ایسی عورت کی مثال ایسے ہے کہ جو گندگی پر اگنے والا سبزہ ہے، جس طرح ہمیں وہ ہرا بھرا لگتا ہے لیکن در حقیقت وہ گندگی پر اگنے والا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا کبھی ہم یہ برداشت کریں گے جو آج میں اور آپ سبزی کھاتے ہیں بلا تشبیہ، اگر ہم اس سبزی کو ہم دیکھ لیں کہ یہ کس پانی سے تیار ہوتی ہے اور کس جگہ سے یہ اتار کر لاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، تو شاید کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس سبزی کو کھانا پسند نہ کرے کہ یار یہ بڑی گندگی جگہ سے آئی ہے۔ فرمایا اسی طرح کوئی بھی آدمی یہ برداشت نہیں کرتا کہ گندگی پر اگنے والا سبزہ قبول کرے گا۔ فرمایا بیٹا میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہیں گالی نہیں دیتے، تمہیں منہ چھپا کر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کو اللہ نے حیا کی چادر پہنا کر دیا، ایسی ماں کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے احسان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں کیا اولاد پر ماں باپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کے حقوق باقی ہیں۔ کہا حضور وہ کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا حق کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں
تو اولاد پر لازم ہے الصلاۃ علیہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا نماز جنازہ ادا کریں۔ فرمایا جب ماں باپ دنیا سے فوت ہو جائیں، اولاد پر یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کا، اپنے ابے کا نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ دوسرا حق فرمایا جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو بیٹے پیچھے بیٹھ کر اپنی ماں کے لیے، اپنے ابا کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تفسیر روح البیان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے امام لکھتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ روح گھر میں آتی ہے۔ ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ روح آتی ہے اور آ کر گھر کے سوال کیا کرتی ہے؟ جنادی آ کر ندا لگاتی ہے، کہتی ہے کوئی ہے، کوئی مجھے کچھ دے دے، درہم، کوئی ایک درہم ہی مجھے دے دو، میرے نام پر کوئی درہم خرچ کر دو، ہم نے اتنا مال تمہیں بنا کر دیا، ہم نے اتنی دولت تمہیں بنا کر دی، تم آج پیچھے سے بڑے سکون سے بیٹھے ہو، کوئی ہمارے نام پر ایک درہم تو خرچ کر دو، 1 روپیہ تو خرچ کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آگے کہتی ہے یار اور کچھ نہیں کر سکتے، چلو اور کم از کم جو صبح کو بیٹھ کر تم آٹا گوندتی ہو، اس آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا نکال کر پرندوں کو ڈال دو، ہمارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آگے پھر وہ روح یہی سوال کرتی ہے، وہ کہتی ہے چلو او بدعوۃ، ہمارے لیے دعائیں کر دو، ہمارے لیے کم از کم دعائیں کر دو کہ اے اللہ ہمارے ابا کو بخش دے، ہماری اماں کو بخش دے، ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال ثواب کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا او بکثرت خبز، ایک خیرات کا انتظام کر لو، ڈھیر ساریاں روٹیاں پکا دو، دعوت کا انتظام کر لو، غریبوں کو دعوت ہی کھلا دو، روٹیاں ہی کھلا دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یار او بقراءۃ آیۃ، ایک قرآن کی آیت پڑھ کر ہمیں ثواب دے دو۔ ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ روحیں گھر میں آ کر سوال کرتی ہیں، گھر میں عورت ہو یا مرد ہو، وہ آ کر کہتی ہیں اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن وہ ایک دن میں 1000 مرتبہ، آپ تصور کر سکتے ہیں گھر کے اندر بار بار وہی آتا ہے جس کو کچھ چاہیے۔ اگر میں عمران بھائی کو ملنے آیا ہوں، گھر میں عمران بھائی نہیں ہے، میں پھر آؤں گا، پھر نہیں ہے، پھر آؤں گا، تو سمجھے والے سمجھ جائیں گے مجھے اس سے کام ہے، مجھے اس سے کوئی ضروری کام ہے، ابھی بھی نہیں ملا، ابھی بھی نہیں ملا، پھر آخر کار مجھے مل جائے گا۔ لیکن جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی بار بار من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ فرمایا ایک دن میں جو 1000 مرتبہ گھر میں چکر لگائے اور پھر بھی اگر اس کو کچھ نہ ملے، آخر میں وہ یہی کہتا ہے او بکسوۃ، یار اور کچھ نہیں دیتے، کم از کم ایک لباس، ایک کپڑا لے کر غریب کو پہنا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم غریب کو کپڑا کا سوٹ پہناؤ گے، اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں لباس پہنا دے گا۔ یہ مرنے والے اپنے گھر والوں کو یہ سوال کرتے ہیں، اتنا بڑا امتحان ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ورثاء کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو دنیا سے چلے گئے، ہم نے 3 دن ان کے لیے سوگ منایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ ہاں صرف اس عورت کے لیے جس کا خاوند چلا جائے، وہ 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، اس سے زیادہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد ہم اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب چھوڑ دیں۔ اگر آج میں اور آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کل ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے ایصال ثواب کریں گے کہ میرا ابا روز اپنے ابا جی کو ایصال ثواب کرتا تھا، امی روز میری دادی کو ایصال ثواب کرتی تھی، آج میرا بھی وقت ہے کہ میں اپنی امی اور اپنے ابو کے لیے ایصال ثواب کروں۔ لیکن اگر میں آج کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا تو پھر میں کسی سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ میرے بعد کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ آج یہ ایصال ثواب کی کم از کم جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج جس مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اتنا ضرور کرنا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک آیت پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کر دیں، اللہ رب العالمین اس کا بھی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ جو آدمی 3 مرتبہ سورۃ قل شریف اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، درود پاک، آیات، کلمہ شریف کو جو کچھ بھی پڑھ کر مرحوم کو یا مرحومہ کے ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے پہلا حق بیان فرمایا، دوسرا حق فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ماں باپ کے لیے پیچھے دعائیں مغفرت کرنا، یہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ پیچھے جو کسی کے ساتھ وعدہ کر کے گئے،
اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. یہ اولاد پر تیسرا حق ہے. چوتھا حق فرمایا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے، ان سے تعلق کو برقرار رکھے، تعلق کو جوڑ کے رکھے، تعلق کو توڑے نہیں. اور پانچواں حق فرمایا جو ماں باپ، امی کی سہیلیاں، ابو کے دوست جن کے ساتھ ابو کے اچھے تعلقات تھے، ابو ان کا احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، امی اپنی جن رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتی تھی، جن کا احترام کرتی تھی، بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی امی کے تعلق کو اچھا رکھیں اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ابے کے تعلق کو اچھا رکھیں. یہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے. فرمایا جس کے ماں باپ دنیا میں ناراض چلے جائیں، یہ تو بہت بڑی قیامت ہے کہ ماں باپ دنیا سے ناراض اپنی اولاد سے چلے جائے. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس بندے کا چہرہ خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کا چہرہ بھی خاک آلود ہو جائے. اللہ اکبر. اتنی بڑی سزا میرے پاک نبی نے ارشاد فرمائی ہے. آج میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ والدین اگر ایک مرتبہ بات کرے، دوسری مرتبہ ہماری ٹون تبدیل ہوتی ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی بزرگوں کا احترام کرتا ہے، کسی سفید داڑھی والے، کسی بابے کا احترام کرتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا در حقیقت وہ خدا کا احترام کرتا ہے. سبحان اللہ. کسی بزرگ کا احترام کی اتنے بڑا انعام ہے، اپنے باپ کا احترام کا کتنا بڑا انعام ہوگا. اپنے باپ کے قدم چومنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان کی اعزاز و تکریم کرنے کا، ان کے ساتھ محبت سے. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان سے اچھا سلوک. جس طرح وہ بچپن میں تمہارے ساتھ احسان کرتے تھے. جب بچپن میں تم ایک ایک بات کو 10 مرتبہ پوچھتے تھے، جب بچپن میں تم اپنی خواہشات کا اظہار کرتے تھے، تو کبھی بھی انہوں نے تمہیں یہ نہیں کہا بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ سارا دن مزدوری بھی کرے، سارا دن دہاڑی بھی لگائے، اوور ٹائم بھی لگائے، شام کو تمہارے لیے لے کے آتا ہے کہ آج میں نے اپنے بچے کے لیے یہ چیز لے کے جانی ہے. آج میں اور آپ اپنے وہ بچپن کے ناز تو یاد کریں. آج میں بھی اولاد والا ہوں، آپ بھی اولاد والے ہیں. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر بچہ بیٹی اپنے باپ سے خواہش کرے اور باپ کو اس کی خواہش پورے کرنے کی طاقت نہ ہو تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ اکیلا بیٹھ کر روتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھ سے یہ مانگا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بیٹی نے مجھ سے یہ خواہش کی ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن آج جس طرح میں اور آپ اپنے بچوں کے احساس کو اپنی اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ ہمیں چین نہیں آتا، مجھے مزدوری کرنا پڑے، مجھے محنت کرنا پڑے، مجھے جو کچھ آج ہم نے نہیں سنا اخبار میں کہ باپ اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے اپنی گٹھلیاں بیچ دیتے ہیں، اپنے گردے بیچ دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ بیچ کر قربان کر کے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی میری دہلیز پر جوان بیٹھی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پیلے نہیں کیے، میرے پاس جہیز نہیں ہے. آج یہ لعنت بھی ہمارے مقدر میں آنی تھی. آج جس کے پاس مال ہے، اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو مالدار اپنی بچی کی شادی کرے وہ اپنی بچی کو جہیز چوبا کر دے. وہ آج تمہاری برادریوں میں اس کی نیلامی ہوتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ چوری صاحب نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا، چوری صاحب نے بیٹی کو اتنا دو. بھائی آپ کی بیٹی ہے، آپ ایک نہیں آپ 50 تولہ دیں. لیکن اگر آپ کی اس شادی میں آنے والی کسی یتیم کی بیٹی ہوئی اور اس نے یہ منظر دیکھا، اس کی دھاڑ نکل گئی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو میں یہاں پہ ہوتی، میں اس طرح در بدر ہوتی، میں کسی کے گھر کے برتن صاف کرتی. میرے نبی نے تو یہاں تک احساسوں کا خیال فرمایا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا. حضور آپ دعا فرمائے میرا بیٹا گم ہو گیا. رو رہا ہے بالکل دیوانہ وار. اتنے میں ایک حضور کا بولا، اس نے کہا حضور انہیں بتائیے ان کے بیٹے کو میں نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے یہ بات سنی، نہ آؤ دیکھا نہ پاؤ، دوڑ لگا دی. آداب محفل حضور کے بھول گئے. یہ محبت کا تقاضا ہے. میرے حضور فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو میرے پاس بلاؤ. کہو ادھر آؤ. انہوں نے کہا حضور میری اس کی ماں بڑی بےتاب ہے، صبح سے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. حضور میں اپنے بچے کو لینے جا رہا ہوں. میرے حضور نے فرمایا جب تم جاؤ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں کرنا. کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا خون ہے، میں اسے بیٹا کیوں نہ کہوں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے والا کوئی یتیم بچہ بھی کھڑا ہو. جب تم اسے بیٹا کہو گے، اس بیٹے کو اگر اپنا باپ یاد آ گیا تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ تمہیں اس کا ادراک ہے کہ اس پر کیا بیتے گی. حضور نے تو اس قدر احساسات کا خیال رکھا ہے.
آج میں اور آپ دکھاتے ہیں، پتہ لگنا چاہیے کہ چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی خوشیاں سلامت رکھے، لیکن خدا را اپنے ہمسایوں کا، اپنی برادری میں، اپنے قرب و جوار میں یتیموں کا بھی خیال رکھے۔ آج اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کب غریب ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں لگنا۔ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مال کی ریل ٹھیل ہے، دولت پاؤں میں پڑی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھ نہیں جھپکا سکتے۔ وہ سٹرا کے ساتھ پانی کے چند گھونٹ لیتے ہیں، کہتے کاش اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں کھانے کی توفیق نہیں دی، ہم کچھ کھا نہیں سکتے۔ مال کی ریل ڈھیل ہونے، یہ آنکھ یہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنی مرتبہ جھپک جاتی ہے، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خدا یہ نعمت بھی لے لے، پوری جہان کی نعمتیں آپ لگا لے، کوئی بھی ایسی جدید نہیں ہے کہ جو آپ کی آنکھ کے پلک کے اندر یہ طاقت پیدا کر دے کہ آپ اس کو جھپکا سکیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی کرم نوازی ہے، یہ خدا کا دیا ہوا انعام ہے۔ اگر اتنے بڑے احسانات ہیں تو پھر پتہ نہیں لگنا، ایک پلک جھپکنی ہے سارا کچھ گیا۔ تو پھر کیوں نہ ہم خدا کو راضی کر لیں، خدا کے محبوب کو راضی کر لیں، والدین کا احترام کر لیں، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ حضرت عبداللہ، آخری بات بھی ختم کا سامان لائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک اعرابی نظر آیا، تو آپ نے اس اعرابی کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ سواری سے اتر آئے، آپ نے اسے سواری پر بٹھایا اور آپ نے پھر اپنا امامہ شریف اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ خادم نے کہا حضور اتنی بڑی کرم نوازی، یہ اعرابی ہے، یہ بدو ہے، یہ دیہاتی آدمی ہے، آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، آپ اس کو سلام کر دیتے، یہی کافی تھا۔ آپ نے سلام کیا، آپ نے اس کو سواری پر بٹھایا اور پھر آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر اس کو پہنا دیا۔ یہ خوش نصیب کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بھائی، اس بندے کے ابو اور میرے ابو آپس میں بڑے دوست تھے، اس کا ابو اور میرا ابو آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، میرا ابو ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ میں نے حضور کے فرمان کو سنا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں نے اپنے ابے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ وفا کرتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ وفا کی ہے کہ اس کا ابا میرے ابے کا دوست تھا۔ آج میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کم از کم جس مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین مرحومہ و مغفورہ کی مغفرت فرماوے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، الیہ المرجع والمآب۔